امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کی خبروں نے گلوبل اکانومی میں بھی نئی جان ڈال دی۔ گویا امن کی ہوائیں چلیں تو عالمی مارکیٹ سے گلوبل مارکیٹ جھوم اٹھی ہیں۔ امریکہ سے یورپ اور ایشیا تک انویسٹرز کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا ہے اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلا اور بڑا رد عمل تیل کی قیمتوں میں آیا، جہاں برینٹ کروڈ 6.6% کمی سے $103 فی بیرل تک ٹریڈ کرتا رہا، جبکہ WTI بھی تقریباً 6.3% کمی سے $95 فی بیرل تک آ گیا۔ آج ایک وقت میں برینٹ کروڈ $96 فی بیرل تک بھی آ گیا تھا۔ یہ کمی اس لیے غیر معمولی ہے کیونکہ ایک ہی دن میں پچھلے ایک مہینے کی یہ سب سے بڑی گراوٹ ہے اور قیمتیں 2 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی تھی، کیونکہ پاکستان کی امپورٹ بیسڈ اکانومی میں تیل کی قیمتیں میک اور بریک کا کردار ادا کرتی ہیں۔ آج ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بھی زبردست ریکوری دکھائی، جہاں ایک ہی دن میں 6,962 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، تقریباً 4.25% مارکیٹ بڑھ گئی اور مارکیٹ 1,71,704 پوائنٹس پہ بند ہوئی۔ آج ٹریڈنگ کے دوران ایک وقت میں مارکیٹ 7,346 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچی، جو انویسٹرز کے اعتماد میں بہتری کی عکاسی کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آج مارکیٹ اس سطح سے بھی اوپر جا چکی ہے جو جنگ سے پہلے 27 فروری کو 1,68,062 پوائنٹس پر تھی۔ مارکیٹس کے لیے اچھی خبر، عوام کے لیے اچھی خبر، اقوام عالم کے لیے اچھی خبر۔ اللہ کرے یہ معاہدہ مکمل بھی ہو جائے، سگنیچر بھی ہو جائے اور مذاکرات بھی شروع ہو جائے۔ اس پر بات کرتے ہیں خاص طور پہ اکنامک ریکوری کے حوالے سے، پاکستان کے اکنامک پراسپیکٹس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد علی حبیب، چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف حبیب لمیٹڈ۔ بہت بہت شکریہ شاہد بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ جنگ ماحول یا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ تیل کی قیمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے ظاہر امپورٹ بیسڈ اکانومی، اتنا بڑا ہمارا امپورٹ بل ہے، تیل کا بل ہے۔ تو آج جیسے مثال کے طور پہ مارکیٹس کانفیڈنٹ تھی، کچھ سیلیبریٹ کر رہی تھی، ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی کر رہی تھی، تو اس کی بڑی وجہ پیس ایگریمنٹ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے آئل پرائسز جو ہیں وہ بہت سگنیفیکنٹلی ڈراپ ہوئی ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے اطمینان کی بات یہ ہے کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ قابو میں آ جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، پیس ایگریمنٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز اف پیس ایگریمنٹ از دیئر دین ڈیفینیٹلی آئل پرائز ول کم ڈاؤن۔ تو ڈیفینیٹلی آئل پرائز کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کنٹریبیوشن، بیکاز آئل پرائز کی وجہ سے انفلیشن کا ایلیمنٹ آتا ہے۔ ہم نے ابھی آپ نے دیکھا، آپ نے جو ایک بات کہی کہ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ پری وار کے لیول سے اوپر آ گیا ہے، اور پری وار جو ہے اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہمارا 10.5 تھا، آج 11.5% ہے، ایون انٹرسٹ ریٹ بھی اوپر ہے 1%، پھر بھی ہم اس کے آگے چلے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس چاہیے، انویسٹرز کو کانفیڈنس چاہیے کہ آگے جو انفلیشنری آؤٹ لک ہے وہ کنٹرول میں رہے گا، بہت زیادہ اوپر نہیں چلا جائے گا، جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ نیچے نہیں جائے گا۔ اور اسٹیٹ بینک نے چونکہ پرو ایکٹیو اپروچ کری ہے، اور انہوں نے یہ اپروچ کری ہے کہ آگے جا کے اگر تھوڑا سا زیادہ یہ لنگر آن ہوئی یہ وار تو یہ امپیکٹس ہوں گے، اس کی وجہ سے یہ اپروچ کی گئی ہے۔ تو میرے خیال سے ایک کانفیڈنس لوگوں کو گیا ہے کہ اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ آؤٹ لک جو ہے وہ بہت زیادہ ہائیک نہیں ہوگا، اور لیکوڈیٹی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آئل پرائز نیچے جائے گی، اس کی وجہ سے اب تو پچھلے 1-1.5 مہینے سے یہی ہو رہا ہے کہ آئل پرائز اگر اوپر ہوتی ہے تو مارکیٹ نیچے جاتی ہے، آئل پرائز نیچے جو ہوتی ہے مارکیٹ اوپر جاتی ہے۔ لیکن اب ایک پیس آف مائنڈ ہو رہا ہے اور ایک کانفیڈنس ہو رہا ہے کہ اب یہ جو وار جو ہے اس میں جو سیز فائر ہوا ہے، اس کے بعد اب دوبارہ سے وار شروع نہیں ہوگی، لیکن یہ کانفیڈنس آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آئل کی پرائز اب کم ہونا شروع ہوگی انشاءاللہ۔ مارکیٹ میں لیکوڈیٹی بہت زیادہ ہے، مارکیٹ کے نمبرز، مارکیٹ کے کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی کہ اگر آپ 9 مہینے کے رزلٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 8.5-9% کی گروتھ ہے، مطلب ہماری پورے سال کی تقریباً 2 ٹریلین کی پروفیٹیبلٹی ہوگی انشاءاللہ اس سال FY26 میں، جو کہ 8.5-9% کی گروتھ۔ کہاں سے آتی ہے یہ گروتھ، یہ پروفیٹیبلٹی، کارپوریٹ ارننگز جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ کنٹری کی گروتھ جو ہے وہ تو 2.5-3% ہے، 3% ہے۔ تو یہ اس جگہ پہ جہاں پہ گروتھ یہ ہو، وہاں پہ یہ گروتھ جو ہے وہ اس کی آپ نے جیسے فرمایا ایک ہے تھوڑی سی اس میں رد بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس گنجائش بہت کم ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اس دفعہ جو نمبرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آلدو بینکنگ سیکٹر میں 3% کی گروتھ ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں بینکنگ سیکٹر میں اتنی زیادہ گروتھ نہیں ہوئی، آلریڈی بہت زیادہ گروتھ ہو چکی تھی، لیکن جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ آپ دیکھیں وہ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ہے، جس میں کوئی 50%
40 سے 42% کی گروتھ ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ڈی ریگولیشن ہوا ہے، اس میں کچھ گورنمنٹ نے اچھے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ سیکٹر میں 17 سے 20% کی گروتھ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کنزیومر میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سیمنٹ میں تھوڑی سی گروتھ ہوئی ہے۔ تو آپ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، آپ یہ اس کا بھی انڈیکس دیکھیں تو اس 9 مہینے کا کوئی 6% کی گروتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ 65 سے 70% کے ہم یوٹیلائزیشن لیول پہ چلے گئے ہیں، جو کہ یہ 50% سے نیچے تھی۔ تو یہ والیومیٹرک گروتھ بھی تھوڑی ہوئی ہے اور تھوڑی پرائز گینز بھی ہوئے ہیں، انفلیشنری بھی بڑھی ہے۔ شاہد بھائی گوئنگ فارورڈ، جو اگر آپ فارورڈ لوکنگ انالیسس کریں تو ابھی تو بجٹ کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب ان اے فیو ویکس ہم بجٹ دیکھیں گے، اور بجٹ پہ سارا جو پوری کارپوریٹ ہمارا بزنس، ہماری اکانومی سب اس کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ جس لیول کی ٹیکسیشن میں ابھی ہم نے پچھلا سال گزارا، اس سے پہلے گزارا، جس لیول کے ہم سپر ٹیکس دے رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو کورٹ آرڈرز یا واٹ ایور کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو کس لیول کی جو ہے وہ لیکویڈیٹی جو ہے وہ ڈرین ہوئی ہے، اور آگے بھی سیلریڈ کلاس ہے، کنزمپشن نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر اسی قسم کے بجٹ پہ ہم انٹر ہو گئے تو یہ جتنا آپ ایک بڑا اچھا سینیریو پینٹ کر رہے ہیں، یہ تو بری طرح سے اسٹرائک کرے گا۔ ہمیں تو دیکھنا ہے کہ ہم کسی طرح سے بجٹ کے اندر کوئی کنسیشنز دے سکیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کھولیں۔ آئی تھنک کامران بھائی اس کو یہ دیکھیں کہ آلریڈی گورنمنٹ نے مائنڈ میک اپ کر لیا تھا پری وار کہ سپر ٹیکس میں کمی یا ختم کرنے کا تھا، لیکن چونکہ وار ہوئی اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے کچھ ریونیوز امپیکٹ کر گئے، بیکاز پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی صحیح طرح پاس آن نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے وہاں پہ بھی تھوڑا ڈیفیسٹ آنا شروع ہوئے کیونکہ ہم نے صحیح طریقے سے پوری پاس آن نہیں کری۔ تو لیکن اگر ہم دوبارہ سے اگر کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ یہ وار ختم ہو گئی ہے، پیس اکارڈ ہو جائے گا، اور آئل کی پرائز اگر ہمیں لگتی ہے کہ $80-85 تک اگر ہم جا سکتے ہیں، ہم $89 تو آج ہم نے پہنچ گئے تھے، کروڈ آئل کی قیمت جو ہے وہ $89 ہو گئی تھی ایک لیول پہ، اور اگر یہ 80 یہ $75-80 پہ چلی جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو اپنا مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ ہم سپر ٹیکس میں کمی لائیں گے، تو آٹومیٹیکلی وہ اگر تھوڑی سی کم کمی لائیں گے رادر دین جو انہوں نے مائنڈ میک اپ کیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے جو ٹیکسیشن جو ہے وہ مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ تھوڑا کمی کی طرف جائیں گے تاکہ آٹومیٹیکلی گروتھ ہونا شروع ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا ملٹی نیشنلز بھی اور یہ سب بھی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پاکستان میں ایک ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ تھا جو کہ کم ہو گیا، اب صحیح ہو گیا، ہائی ٹیکسیشن انوائرمنٹ ہے اور ہائی انرجی کی پرائز بہت زیادہ ہے، ٹیکسیشن زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ہی سب سے زیادہ جو ہے یہاں پہ کام کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال سے گورنمنٹ نے آلریڈی مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ ان سب چیزوں پہ قابو پانا ہے ہلکا ہلکا، اور گورنمنٹ چونکہ IMF پروگرام کے اندر ہے تو وہ جتنا ہو سکتی ہے اتنا کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آئیڈیلی تو سپر ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے، آئیڈیلی تو جو انڈسٹریل سیکٹر کو جو ٹیرف ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو نیچے ہونا چاہیے، جو کہ اوور آل ویٹڈ ایوریج کاسٹ ہے، لیکن چونکہ ہماری جو ریزیڈینشیل ہے ان کو سبسڈی دی ہوئی ہے تو ان کو زیادہ دینا پڑ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم انرجی کو نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم ٹیکسیشن لیکن شاہد بھائی کہ جنگ نے تو یہ نہیں روکا تھا کسی کو، FBR کو یا گورنمنٹ کو، کہ آپ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں، انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو کم سے کم کریں، کیش ان سرکولیشن کو کم سے کم کریں، اور جو یہ سارا معاملات جو کہ ایک بڑا ڈینٹ، اصل مسئلہ تو ریونیو کلیکشن کا ہے۔ ریونیو کلیکشن میں جب اتنا بڑا آپ کا حصہ ایک طرف سائڈ پہ ہو جائے گا، آج بھی آپ دیکھیں فیز 8 پہ جو ہے وہ کس طرح سے کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ کس والیوم سے جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، اور ہم اس کو باقاعدہ آفیشیل چھتری سے جو ہے اس کو چلوا رہے ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ لاسٹ بجٹ میں بھی ان کو ریکمنڈیشن دیا گیا تھا کہ ریٹیل سیکٹر پہ آپ ٹیکسیشن کریں، جو کہ بالکل بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے۔ ایگریکلچر پہ تھوڑا ٹیکس بڑھوائیں جو کہ پروونشل لیول کی بات ہے، لیکن ان کو کچھ بڑھوانا چاہیے۔ آئی تھنک ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اچھا خاصا ٹیکسیشن ہو چکا ہے، اور لیکن میرا خیال سے ایگریکلچر اور ریٹیل سیکٹر پہ بہت زیادہ گنجائش ہے، اور انہوں نے یہی کہا تھا۔ اور یہ بھی سوری شاید کیونکہ ٹائم کم ہے، کہ آگے فارورڈ لوکنگ یہ جنگ جیسے ٹھہرتی ہے، اور جیسے کہ انشاءاللہ ابھی ٹھہر ہی رہی ہے اور ٹھہر جائے گی،
گوئنگ فارورڈ جو ہے نا بائی دا اینڈ ایئر اور نیکسٹ ایئر فرسٹ کوارٹر تو آئل پرائسز تو بہت نیچے جائیں گی اور کافی حد تک جو ہے وہ سنک کریں گی. اور خیال یہ ہے کہ شاید ان 9 months اور 10 months اب پھر وہ گلٹ والی سچویشن دیکھیں جو پری وار ہم دیکھ رہے تھے. تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے بجٹ بنانے والوں کو کہ آگے جو صورتحال ہے اس میں گنجائش بھی پیدا ہو رہی ہے, اور پھر اگر وہ کچھ محنت کریں, ڈیجیٹائز کریں, اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں, تو پھر وہ کنسیشن جو دینے ہیں وہ بزنس کو اور کارپوریٹ کو وہ دینے چاہیے نا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جیسے ہی ہم پری وار لیول پہ آ جائیں گے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی اور ہماری یوٹیلائزیشن لیول بڑھ جائے گا اور ہماری ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اور زیادہ گورنمنٹ کو ٹیکسیشن ملیں گے انشاءاللہ. تو اس کے اوپر بالکل اچھے فیصلے کرنے چاہیے, اور یہ اگر کریں گے تو ظاہر ہے بزنس کے لیے بھی اچھا ہوگا, بزنس کے ریونیوز بھی بڑھیں گے, پروفیٹیبلٹی بڑھے گی, اور انشاءاللہ مارکیٹ بھی اس کا امپیکٹ کرے گی. اور مارکیٹ جو آج کل 7.5 کے ملٹیپل پہ ہے وہ ری ریٹ ہو سکتی ہے اگر یہ ساری چیزیں ہوں. اس کا تعلق آپ اس سے بھی دیکھیں نا کہ مارکیٹ میں ماشاءاللہ سے کیپٹل ریزنگ بھی اچھی ہو رہی ہے مارکیٹ میں. مطلب آج کل مارکیٹ میں ہائیسٹ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ کیپٹل ریزنگ ہو رہی ہے, آئی پی اوز ہو رہے ہیں, لارجسٹ پرائیویٹ سیکٹر آئی پی اوز ہو رہے ہیں. تو مئی کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ لارجسٹ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آئی پی اوز کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو کانفیڈنس بہت زیادہ ہے, لوگ جو ہے نئے پروجیکٹس کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس میں ذرا سپورٹ کرنا چاہیے, تو یہ ون ون سچویشن ہو جائے گا انویسٹرز کے لیے بھی اور بزنس اونرز کے لیے بھی اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ. شاہد علی حبیب ہمارے ساتھ تھے, سی ای او عارف حبیب لمیٹڈ.